بہت شکریہ. میں چانسلر وجیہ الدین صاحب کا، وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم فاروقی صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دوسری دفعہ مدعو کیا اس پروگرام میں اور مجھے موقع فراہم کیا اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا. اور اس پروگرام میں ہماری عظیم خواتین بھی موجود ہیں. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ جو ہمارے ایکس فیڈرل منسٹر بھی ہے، محترمہ اکرم خاتون صاحبہ، یہ بھی ہماری ایک لیجنڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں رول ماڈل ہے پاکستان کی. محترمہ امینہ سید صاحبہ، اور ہم نے ان کے بھی خیالات سنے. میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے بابر انور صاحب، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹ، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بانی پاکستان بابا قوم محمد علی جناح صاحب کی 25 دسمبر کو سالگرہ ہے اور حکومت پاکستان نے 150ویں سالگرہ عقیدت، احترام، شان و شان انداز سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام دیا ہے. میں کریڈٹ دیتا ہوں جناح یونیورسٹی فار خواتین لیڈی، جو پہلا میرے خیال میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جناح صاحب کے نام سے یہ یونیورسٹی ہے. اور آپ نے بتایا کہ جناح صاحب کی جو ہے اتھورائز تھی یا ان کے ایک حقیقی، مجھے اس پروگرام میں آ کر لگا کہ واقعی یہ جناح یونیورسٹی جو آپ نے نام رکھا ہے اور جو آپ یہ آج پہلا فنکشن آرگنائز کیا ہے، تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے یہ یونیورسٹی فخر کی باعث ہے. اور یہ اس لیے بھی فخر ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی یونیورسٹی ہے جس میں ہماری بیٹیاں، اور یہ یونیورسٹی سے اسی طرح یہ جو بچیاں یہاں سے نکلیں گی، جیسے اکرم خاتون صاحبہ، شاہدہ جمیل صاحبہ، امینہ صاحبہ، جس طرح انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یہ بچیاں بھی آنے والے دور میں اسی طرح کام کریں گی، اب جس شعبے میں یہ جائیں گی. میں یہاں پہ بات ہوئی ظاہر بابا قوم کی زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ویژن پہ بات کر رہے ہیں، اس کی ولادت پہ ہم بات کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو دنیا میں ایسے کم لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ویژنری لیڈر ہیں دنیا میں، جس میں بابا قوم محمد علی جناح صاحب بھی ہے. جب بات ہوئی بیرسٹر صاحبہ نے کہ دو قومی نظریہ، تو انہوں نے اپنی بتائی کہ جو ان کی فیملی کی یا ان کے پیرنٹس کا ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی یا ان سے ملے، شفقت حاصل کی. میرے لیے، میری فیملی کا اور میرے لیے صرف یہی ایک بات ہے کہ جب یہ بٹوارہ ہوا، جب یہ پاکستان کا قیام ہو رہا تھا، یہاں سے ہندو مائیگریشن کر کے جا رہے تھے، وہاں سے ہمارے مسلمان مائیگریشن کر کے پاکستان آ رہے تھے. تو میرے بھی جو دادا تھے جس کا نام بوجومل ہے، وہ جس ڈسٹرکٹ میں ہم رہتے ہیں جامشورو، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو جگہ تھی وہ بھی انہوں نے اپنی دے دی تھی، وہاں کے مسلمانوں کو ڈونیٹ کر دی تھی کہ ہم یہ زمین چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم
تو ہمارے دادا جو تھے 3 بھائی تھے، 2 ان کی بہنیں تھیں. تو جو ایک ہماری دادی تھی، ان کی بہن تھی، بڑی تھی وہ، تو وہ اس شہر سے نکل کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نہیں پاکستان چھوڑنا چاہتی ہوں، میری دادی نے کہا. تو اسی تحصیل تھانہ بولا خان کا سری شہر ہے، اس کو ہم نے چھوڑا. پھر انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پاکستان یا اپنا ملک، یہ جو وطن ہے یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم سن آف سوائل ہیں. ہم جو پاکستان کے ہندو ہیں، موہن جو دڑوں سے ہماری نسلیں آ رہی ہے، اور سن آف سوائل ہم سمجھتے ہیں یہ دھرتی ہے ہماری. تو پھر اسی تحصیل میں دوسرے شہر میں جا کے دوسری جگہ لی، اور وہ وہیں پہ پاکستان نہیں چھوڑا. مجھے میں نے مہاجر ہونے کا درد نہیں حاصل کیا، کیونکہ مہاجر کا درد جو ہے وہ مہاجروں سے یہاں پہ جو آنے والے یا یہاں سے جانے والے، جو ہمارے ہندو گئے ہیں وہاں پہ، آج بھی اپنی دھرتی، اپنے وطن، اپنے اس سرزمین جس کو ہم دھرتی ماتا کہتے ہیں، اس کے لیے روتے بھی ہیں. اور وہ آج تک وہ مہاجر ہیں، ان کو وہاں تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے حقوق وہاں ان کو نہیں حاصل ہے. کئی ایسے ہندو ہمارے ہیں جو آج وہ بھارت چھوڑ کر جو ہے سنگاپور، دبئی، آپ دبئی میں جائیں گے آپ کو چوتھرام مارکیٹ بر دبئی میں ملے گی، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، بینکاک، دنیا کے کئی شہروں میں ہندو بستے ہیں. ان سے آپ جب پوچھیں گے تو ان کے بڑے جو تھے وہ اس دھرتی سے تعلق تھا. وہ پہلے یہاں سے مائیگریشن کر کے بھارت گئے، بھارت سے پھر کافی لوگ وہ وہاں پہ گئے، مگر وہ آج بھی اپنی دھرتی کو یاد کرتے ہیں. جہاں پہ ان کے گھر تھے، بڑوں نے ان کو بتایا تھا، تو وہ ان کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو مجھے اپنے بڑوں پہ فخر ہے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، یہ دھرتی نہیں چھوڑی، یہ وطن نہیں چھوڑا، اور ہم آج بھی جڑے ہوئے ہیں. اور اس دھرتی نے، اس ملک نے، اس وطن نے ہمیں عزت دی ہے. میں آج پاکستان کی کابینہ کا ممبر ہوں. بھارت میں کوئی مسلمان جو ہے اس کو اتنی عزت نہیں ملتی. یہاں پہ انفرادی طور پہ تو ضرور مسائل ہوں گے، ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، مگر ریاست کی یہ پالیسی نہیں ہے، حکومت پاکستان کی یہ پالیسی نہیں ہے. ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. ریاست پاکستان جو ہے ہمیں مکمل ہمارے مائنورٹیز کو پروٹیکشن دیتا ہے، آئین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات، دین اسلام، اس میں بھی غیر مسلموں کے لیے تمام تحفظات رکھے گئے ہیں، ان کے حقوق رکھے گئے ہیں، اور کسی جبر کی اجازت دین میں نہیں ہے. دین کسی جبر کی اجازت نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں جب دین اور اسلام جبر کی اجازت نہیں دیتا، آئین پاکستان نہیں دیتا، تو اگر چند لوگ یا کسی کی انفرادی کوئی خواہش ہوتی تو وہ قانون اس سے ضرور نمٹتا ہے، نمٹیں گے. مگر یہی بات آپ ہمارے پڑوسی میں چلے جائیں، جب دو قومی نظریے کی بات ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں آج کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھارت میں ہو رہا ہے، اور ریسنٹلی جو ہوا آپ نے دیکھا، پہلگام کا سانحہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اور فوراً بغیر کسی چند منٹوں میں، جیسے کوئی فلموں میں تو وہ بڑے ماہر ہیں، اچھی فلمیں بناتے بھی ہیں، مگر یہ فلم ان کی ناکام ہو گئی. فوراً انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہے، اس کا پاکستانیوں سے تعلق ہے. اور ابھی واقعہ جاری ہوا تھا تو یہ سارا سب کچھ کھیل شروع ہو گیا. تب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، اسلام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کاکول میں جب وہ اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ واضح کیا پوری دنیا کو، اور پیغام دیا بھارت کے پرائم منسٹر کو کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمارا یا ایز اے
مسلمان کسی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، دنیا کا کوئی تیسرا فریق بیٹھے اور یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، مگر اس پیشکش کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اس پہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پہلگام جو کیا ہے وہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کے لیے، پاکستان کی تباہی کے لیے، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور مجھے ایز اے ہندو، میں پاکستانی ہوں مگر میرا مذہب ہندو ہے، میرا شرمناک عمل ہوا جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ سارا مسلمانوں نے کیا ہے، پاکستان سے ہوا ہے، تو ایک مذہب کو آ کے دوسرے مذہب سے کھڑا کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی اسلام کی یا ہندو مذہب کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی، جس کو اس نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی، اپنے جو بھی مفادات ان کے تھے ان کے لیے یہاں تک وہ آ گئے۔ میں تو مودی سے ہر جگہ یہ سوال کرتا ہوں، میرا بھی سناتن ہندو دھرم سے تعلق ہے، مجھے وہ ایک لائن بتا دیں ہندو گیتا میں، بھگوت گیتا میں، ہم گرو گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں، اس میں رامائن کہیں پہ لکھا ہو دوسرے مذہب سے نفرت کرنے کا، دوسرے مذہب کسی پہ الزام لگانے کا، کسی سے تقسیم کا، نہ دہشت گردی کی، نفرت کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہندو مذہب دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ کو ایک وزیر اعظم، جس پہ آپ الزام لگا رہے ہو، اس ملک کا سربراہ آپ کو پیشکش کر رہے ہو، آپ اس کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، مگر اس کو جنگی جنون سوار تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، فوج ان کی تعداد میں ان سے کم ہے، یا کوئی سیاسی ان کے درمیان تقسیم ہے کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، وہ موقع دیکھتا رہتا ہے اور موقع دیکھ کے میں یہ پاکستان پہ حملہ کروں گا۔ مگر میں سمجھتا ہوں پہلی ہماری جو فتح ہوئی وہ سفارتی حوالے سے فتح ہوئی، جس کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس پیشکش کی، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اور پاکستان کا کیس جو ہے مضبوط ہوا۔ ایک طرف تو دیکھیں پاکستان دہشت گردی کے خلاف آج بھی لڑتا آ رہا ہے، ہمارے 90,000 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہمارے سویلین کی، ہمارے فورسز کی اس دہشت گردی کے خلاف لڑتے لڑتے اس کا شکار ہوئی ہے، ہماری شہادتیں ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان تو پاکستان نے اس جنگ میں، دنیا میں جو دہشت گردی اٹھایا ہے، تو پاکستان تو آج بھی اس کے خلاف لڑ رہا ہے، آئندہ بھی لڑے گا، اور مگر اس کو آپ یہ جوڑ رہے ہیں، تو صرف جوڑا نہیں، انہوں نے جب پاکستان پہ پہلا حملہ کیا، جب پاکستان پہ حملہ کیا وہ بھی مدارس پہ کر کے کیا، میرا سر جھک گیا۔ میں ایک ہندو ہوں، میں ہندو مذہب سے میرا تعلق ہے، سناتن دھرم سے تعلق ہے، کہ یہ کون سا جنونی شخص اس سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ، جو کبھی گجرات میں مسلمانوں کو مارتا ہے، کبھی کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ظلم کرتا ہے، کبھی اپنے ہی ملک پہ مسلمانوں پہ، مسیحیوں پہ، وہاں کے اقلیتوں پہ، سکھوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کون سا مذہب رکھنے والا بندہ ہے کہ کس مذہب نے اس کو یہ اجازت دی ہے؟ اور پھر آپ نے پہلا حملہ مدارس پہ کیا، اور وہاں پہ ہماری بچیاں، ہمارے مسلمان بہنیں، بیٹے، بچے، ان کو شہید کر کے کیا۔ میرا سر جھک گیا، میں سوچنے پہ مجبور ہوا۔ یہ میں نے دیکھا کہ مذہب کو پڑھوں کہ یہاں میں نے صحیح نہیں پڑھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہندواتا کا نظریہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے، جو انہوں نے لانچ کیا ہے، آر ایس ایس کا نظریہ جو تقسیم ہے، جو انتہا پسندی ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو مودی لے کر چل رہا ہے، اس سے سناتن دھرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پوری دنیا میں بسنے والے ہندوؤں کی طرف سے میں کہتا ہوں، کوئی بھی ہندو اس قسم کی نہ فالوور ہے کسی مذہب کا، نہ وہ کسی نے پڑھا ہے، یہ صرف ایک شخص ہے جنہوں اور اس کی جماعت بی جے پی، اور وہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو انتہا پسند ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسیحیوں سے کرتے، خود ہندوؤں میں جو ہمارے
نچلے طبقے کے جو شیڈول کاسٹ، میں تو سو کال کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی نچلا ہے اوپر ہے، مگر وہاں پہ یہ بھی ضرور ہے کہ بھارت میں جو ظلم ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو جو میں سمجھتا ہوں یہ انسانوں کا قاتل ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ انسانیت پوری کا قاتل ہے مودی جو ہے۔ تو یہ جو ہے، مگر پاکستان نے اس پوری صورتحال میں ہماری قیادت، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اس پوری صورتحال میں جب پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، بڑے صبر سے، بڑے سنجیدگی سے سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے تو، وہ تو ڈرپوک تھا، منافق تھا، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ یہ مدارس پہ حملے کیے، مگر انہوں نے جو، ان کو یہ بھول تھی مودی کی کہ پاکستان دفاعی طور پر، سلامتی کے طور پر کتنا مضبوط ہے، اور اپنی زمین کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے عوام کے لیے، 25 کروڑ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ کیا کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو میرا فخر سے سر اوپر تب ہوا جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو بھارت نے کیا ہے پاکستان پہ، مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، خواتین کو نشانہ بنایا ہے، ہم اس کے بدلے میں اپنے دشمن کے ملک پہ کسی مندر پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تب میرا فخر کہ مجھے یہ لگا میرے جو بڑوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا کہ اس دھرتی کو نہیں چھوڑا، میں اس دھرتی میں رہتا ہوں، اور مجھے اس دھرتی، اس ریاست کا یہ پالیسی ہے۔ دو قومی نظریہ جب دیا گیا تو بابا قوم محمد علی جناح صاحب کی 11 اگست کی اسپیچ بھی موجود ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہندو، مسیح، سکھ مندروں میں، گردواروں، چرچز میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے، ان کو تمام اپنی رسومات کرنے کے لیے تمام لوگ اس مذہب، جس مذہب کا عقیدے کے تحت کریں گے، اور وہ پاکستان آج بھی اس پہ کھڑا ہے، اور یہ نظریہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا نظریہ ہے۔ اور میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بابا قوم محمد علی جناح صاحب اور اس کی جماعت مسلم لیگ، اور آج کی مسلم لیگ جس کے قائد ہمارے نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم شہباز، میں اس کا کارکن ہوں، میں اس جماعت سے ہوں، اور میں اس کابینہ کا رکن ہوں۔ میں اسی نظریے پہ، وہی نواز شریف جو بابا قوم کے نظریے کو لے کے چل رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسی نظریے، بابا قوم کے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں اس جماعت، میں ایک دفعہ زندگی میں بھارت میں گیا ہوں، تو وہاں پہ میں امرتسر میں بابا گرو نانک کے ٹیمپل میں گیا تھا، تو وہاں مجھے ہندو ملے، مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو انہوں نے کہا پولیٹیکلی آپ کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کا، بے نظیر صاحبہ کا، جو سب سے پاپولر اس وقت، میں 2015 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا میرا تعلق جو ہے سیاسی طور، میں مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں آپ ہندو ہیں، مسلم لیگ میں ہیں، یہ کیوں؟ میں نے کہا کہ مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، وہ خالق جماعت ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ان کے فاؤنڈر تھے۔ آج جس مسلم لیگ میں ہوں، میرے قائد نواز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم اس وقت تھے 2015 میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو حقوق دیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کبھی، آپ کا وزیر اعظم کسی عید کو سیلیبریٹ کرنے گیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ہفتے 10 دن کے بعد دیوالی ہے، ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کراچی میں دیوالی سیلیبریٹ کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے کراچی میں آ کے دیوالی، ہولی سیلیبریٹ کی، مسیحوں کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کیا، ہمارے پارسی کے ساتھ نوروز سیلیبریٹ کیا۔ یہ 2013 سے لے کر 2017 تک کے میں پہلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ صاحب دنیا کو بتایا کہ یہ سب کا ملک ہے، یہ سب کا پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے اکثریت اور اقلیت کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لینا
ظاہر ہے میڈیا پہ آئے گا، جب وزیر اعظم آ کے دیوالی سیلیبریٹ کرے گا تو آپ دیکھ لینا۔ تو مجھے فخر ہے، میں اس جماعت سے اس ملک میں رہتا ہوں۔ تو یہ ہے ہم سب کا پاکستان، اور اس پاکستان کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی، جس طرح بات کی گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آج کے بچوں کو، آنے والے جو ہمارا فیوچر ہے، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا لیڈر ایک ہی ہے جس کا جو ہے بابا قوم قائد اعظم محمد، اس کو اگر ہم فالو کریں، اس کے نظریے کو فالو کریں، اس کی باتوں کو فالو کریں، پاکستان ترقی بھی کرے گا، خوشحالی پہ بھی جائے گا، اور کوئی مسائل نہیں رہیں گے، نہ تفریق رہے گی، نہ مذہبی تفریق رہے گی، نہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فلسفہ ہمارے پاس، اتنا بڑا جو آئین ہے، یہ اسی طرح اس کا ایک ایک بابا قوم کی ہوئی، اگر ہم اس پہ عمل درآمد کریں ایز اے قوم، ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کے ایک ذمہ واری ہے، ہم ملک کے شہری ہیں، ہمیں اس نظریے پہ چلنا چاہیے، اس کو، وہی ہمارا لیڈر نہیں، وہی ہمارا لیڈر ہے، اور کوئی اگر قائد اعظم بننے کی کوشش کرتا ہے وہ تاریخ بنائے گی کہ قائد اعظم جیسا پائے کا لیڈر کون تھا، مگر آج تک ہم ہماری لیڈرشپ سب ان کو ہی مانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ، وزیر صاحب آپ نے جو بات کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے، پہلے بھی آپ کی بات ہوئی تھی، آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی، آپ نے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی، آپ کی گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ بالکل میں آپ کو انشور کراتا ہوں آپ کا پیغام میں پرائم منسٹر صاحب تک، سی ایم تک اور ڈپٹی پرائم منسٹر تک پہنچاؤں گا، اور آپ کی میں وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ آپ کی بات آنا فیصلہ ثواب دید ان کا ہے، مگر یہ میں نیک نیتی سے آپ کا یہ پیغام، آپ کے بچوں کا پیغام، آپ کے طلباء اور اساتذہ کا پیغام ضرور لے کے جاؤں گا کہ یہ حقیقی جناح صاحب کی یونیورسٹی ہے، اس میں آپ ضرور چلیں، اور یہ پہلی جو سیلیبریشن ہے یہاں سے آغاز ہوا ہے، اور 25 دسمبر تک بہت دن ہے، کوئی بھی وقت نکالیں اور ان بچوں سے آ کے ملیں، ان کو بتائیں اور یہ یونیورسٹی دیکھیں، اور انشاءاللہ ہم اس پوری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گورنر صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے جو خدمات ہے، آپ کے والدین کی خدمات ہے، آپ کی خدمات ہے، آپ کے اساتذہ کی خدمات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے لیے، اس شہر کے لیے، یہ شہر ہم سب کا ہے، اور ایسا خوبصورت شہر کراچی جس میں ہندو بھی بستے تھے، پارسی بھی، مسلمان بھی، ایسا خوبصورت شہر جو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں بالکل ان کے مسائل ہے، یہاں پہ جو ہمارے مہاجر آباد ہیں، یہ ان کے، جب مہاجروں کی میں نے بات کی، مہاجر ایک خود درد کا نام ہے، ایک تکلیف کا نام ہے، اور ان کے حقوق کو جس طرح سلب کیا جاتا ہے یا جو طعنہ دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، وہ اس شہر کے سنوارنے میں بھی ان کا کردار ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ان کا شہر ہے، یہ سندھ کا راجدھانی ہے، یہ بھٹائی کی نگری ہے، یہ سچل کی دھرتی ہے، یہ امن کی دھرتی ہے، اور اس کو خوبصورت ہمیں بنانا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی جیسے عظیم جو شخصیات ہیں وہ یہاں پہ بستے ہیں، تو اس شہر کے لیے، اس تعلیم کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ ہم بالکل، میں آپ کو انشور کراتا ہوں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں بڑی محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، ہم جب بھی آپ بلائیں گے ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ ان عظیم خواتین کو، عظیم شخصیات کو بلایا، ہم نے ان کو سنا اور ان کو سنتے رہیں گے۔ اسی طرح مجھے امید ہے کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں اسی طرح عظیم بنے گی اور رول ماڈل بنے گی۔ پاکستان زندہ باد۔